پوری طریقے سے آپ زیارت میں شریک ہو سکیں اور ثواب حاصل کر سکیں. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، جب سے ان آنکھوں نے شبیر کی بیعت کی ہے، جب سے ان آنکھوں نے شبیر کی بیعت کی ہے، ہم نے جی جان سے اشکوں کی حفاظت کی ہے. سب سے پہلے غم سرور سے طہارت کی ہے، پھر میرے اشکوں نے زہرا کی زیارت کی ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، مجلس صاحب نے سماعت کی، مسائل سنا، گریہ کیا. آج کی یہ شب بڑی قیامت کی شب ہے، اس لیے کہ یہ عزا منصوب کربلا کے اس پہلے عزادار سے ہے جس نے اپنے مظلوم بابا کی صفحے ماتم بچھائی. سجاد غریب کہ جنہیں رونے کے لیے آپ سب تشریف لائے ہیں، لیکن ہونا یہ تھا کہ پہلے سجاد غریب کا تابوت آتا یا شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت کی جاتی، لیکن اس کے قبل علم مبارک اور بچوں کی صدائے العطش جس کا اہتمام کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ سجاد غریب جب بھی مسائب اور مصیبت بڑھی ہے تو فرات کا رخ کر کے کہتے تھے، چچا عباس آپ کے بعد بابا اکیلے ہو گئے، تنہا ہو گئے. آپ کے بعد سکینہ نے بہت یاد کیا ہے. سچ ہے، اس گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس گرمی میں آپ تشریف لائے، یہاں کے منتظمین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ ادھر جو پردہ دار بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کسی بچے کی چیخ کی کوئی آواز سنائی دی آپ کو؟ نہیں. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ سکینہ کی مظلومی پہ رونے کے لیے آئے، جو زندان کے اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے روتی تھی اور کہتی تھی ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی تھی. اس میں کوئی بچی جو بیٹھی ہے اس کے رخسار پہ نہ تو تماچوں کے نشان ہے، نہ زخموں سے چور ہے، لیکن جو بابا کے سینے میں سویا کرتی تھی وہ سکینہ زندان شام میں. آپ کو احساس سے پتہ ہے وہ بی بی رخسار دونوں زخمی، سینہ زخمی، پشت زخمی، کان زخمی، پر ایک ہی نظر کربلا کی طرف ہوتی تھی، ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی تھی. شوگواروں، ہم بہت تیزی کے ساتھ ابھی بنارس میں بہتر تابوت تھا جہاں پر سلسلہ پرسے کا تھا، وہاں سے سیدھے یہاں آیا. لیکن وہاں میں نے ایک منظر دیکھا، ابھی میں نے وہاں ذکر کیا ہے. کربلا مقتل میں نہ ڈھونڈا کیجئے، کربلا روایات میں نہ ڈھونڈا کیجئے، کربلا احساس کی دنیا میں ڈھونڈیے. وہاں پر تعمیری کام چل رہا ہے، سڑک پہ چھوٹے چھوٹے گٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، ماؤں نے بچوں کو آغوش میں اٹھا لیا کہ پیروں میں تکلیف ہوگی، لیکن حسین کی بیٹی جس کا نام سکینہ تھا، اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے پھوٹ گئے تھے، پھوٹ سے خون رستا تھا. آواز دیتی تھی بھیا سجاد ابھی سفر کتنا باقی رہ گیا. گھٹ کے نہ وہ یہ دیکھے ایسے ہی پوچھا دیا جاتا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. تمہارے سامنے تمہاری کوئی چھوٹی بہن آ کے کچھ کہے سجاد کے سامنے زخمی بہن کہتی تھی، بھیا میں سفر کرنے کو تیار ہوں، ان سے کہہ دو منہ پہ تماچے نہ مارا کرو. ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. رونے والوں رو کے کہتی، بھیا ان سے کہہ دو میں سفر طے کرنے کو تیار ہوں،
ہائے پیاس کی آوازیں بدل کر رہی ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا مزدار اور قریب آ جائے تاکہ آپ قریب آ کر کے کربلا کی مصیبتوں کو سنیں. سچ ہے کربلا احساس بنا ہوئے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مذہوب کربلا. گرمی سے پریشان ہیں آپ, گرمی سے پریشان ہوتے ہیں آپ. نہ تو موسم کی پرواہ کی نہ حالات کی پرواہ کی. آپ تو صرف عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے آپ کی خدمت ہے. آپ تو حسین کی مظلومی پہ رونے کے لیے خلق ہوئے ہو. آپ نے کب پرواہ کی؟ یہ جوان جو سامنے کھڑے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں یہ عزاداری آرام کرتے لیکن جب سے آپ نے سنا ہے کہ شیرپور میں فرش عزا بچھ رہا ہے, سجاد غریب کا تابوت آئے گا, غازی کا علم آئے گا, آپ بے ساتھ اپنا آرام چھوڑ کے گھروں کو چل پڑے, پوری رات جاگو گے. مگر انصاف سے بتائیے گا گھر جا کے آرام کیجئے گا نا, ملے گا نا. لیکن حسین کی بچی پوری 9 محرم کی رات جاگی, دن میں بیویوں کو روتا ہوا بابا کی مظلومی دیکھا. شام غریبہ آرام کرتی تو رخسار پہ شملے تماچا فرات روح کر کے کہتی ہائے چچا عباس, چچا فرات کے ساحل سے لوٹ آؤ. نہیں گھر کے نہ روئیے گا, میں آپ کے سامنے منظر پیش کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا رونے والوں. میں آپ کی خدمت نظر کتنی حساس ہے حسین کی بھتیجی, کتنی حساس ہے حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی. اس بی بی نے کبھی اپنے لیے کوئی شکوہ نہیں کیا. جب بابا رخصت ہو رہے تھے, بابا کیا یہ ممکن نہیں کہ انہیں مدینے پہنچا دو؟ حسین جیسے غریب آپ نے غریب بیٹی سے کہا بیٹا اگر ہم تمہیں مدینے پہنچا دیں گے ہماری مظلومی کو زمانے تک کون پہنچائے گا؟ یہ حسین آقا کی غربت ہے. ایک بیٹی مدینے سے آئے بابا, ایک بچی جو ہے وہ کربلا میں آئے بابا کی آوازیں بلند کر رہی ہے. سوگوارانی ماں مظلوم ہے کربلا. میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حسین کی جو بیٹی ہے نا اس کا نام سکینہ ہے. اس بی بی نے اب جو علم آئے گا جس کی آپ زیارت کرنے کے لیے اس وقت یہاں موجود ہیں, اس بی بی نے واقعی کربلا کے بعد بلکہ یوں کہوں کہ غازی کے بازوؤں کے کٹنے نہیں میں جملہ بدلتا ہوں عزیزوں, جب سے چچا فرات میں سویا ہے یہ بی بی انتظار کرتے کرتے تھک گئی. مگر اس بی بی نے بیویوں کو روتا ہوا دیکھا. بابا سے مجھے بابا کہ چچا فرات سے لوٹ کے نہ آئیں گے. اپنے ہاتھوں سے علم میں مشق باندھی تھی بی بی نے, نہیں آئے چچا لوٹ کر کے. آپ کو پتا ہے اس کے بعد سکینہ نے پانی کی طرف دیکھا نہیں, پانی کی طرف نہیں دیکھا سکینہ نے. ہاں ایک موقع ہے کہ جہاں یہ ذکر ملتا ہے کہ بی بی نے پانی مانگا ہے. ایک موقع جو سجاد کا بستر آئے گا اس سے پوچھنا بستر کے قریب جا کر کہ جب خیمہ جل رہا تو سب سے زیادہ پریشان ہو یہی 4 برس کی بہن ہے تو کہتی ہے کوئی میرا بھیا بیمار ہے, آگ لگی ہوئی ہے خیموں میں, ہے کوئی جو میرے بھائی کو بچا لے. سکینہ تھی رونے والوں نے کبھی پانی نہیں مانگا. اس بی بی نے ایک موقع ہے جب اس بی بی نے پانی کا سوال کیا. کون سا موقع ہے؟ جب شمر اپنے لشکر کو پانی پٹا رہا تھا, مر جائے قریب گئی جا کے کہتی ہے شمر مخاطب ہوا. بتائیے شمر کون ہے؟ یہ وہی ملعون ہے جس نے اس بی بی کو تماچا مارا, یہ وہی ملعون ہے جس نے بی بی کے کانوں سے گوشوارے کھینچے. شمر پانی پلا رہا ہے. شمر کہتا پانی چاہیے. عباس کی بھتیجی پتہ ہے کیا کہتی ہے, سن سکو کہ خدا کرے تمہاری یہ جو بہن بیٹھی ہے نا گھر کی بیوی ہے سلامت رہے, کوئی بچی تمہاری بہن کو تمہارے سامنے فریاد نہ کرے. ارباب اعظم آواز دی ہے شمر میں پانی اپنے لیے نہیں مانگ رہی, میں اپنے لیے نہیں, میرے بھیا کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں گرم ہو گئی ہیں, میرے بھیا کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں گرم ہو گئی ہیں. شمر کا کہا لگاتا ہے ہنستا ہے کہ سکینہ پانی چاہیے تو تو اپنے لشکر کو پانی پلا دے. لیکن سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے بیٹھ گئی. شمر اپنے لشکر کو سیراب کر چکا. بی بی نے شمر کی طرف دیکھ کے کہا شمر پلا چکا پانی؟ کہا ہاں پانی چاہیے. سکینہ کہتی ہے شمر تھوڑا سا پانی دے دے, میرے بھیا کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں گرم ہو گئی. کوئی سوائے آپ سب کو سلامت رکھے. آواز دیتا ہے شمر بی بی تمہیں پانی چاہیے. ارباب غم ارباب عزا حسین کی بچی کو رونے کے لیے آئے.
غازی کا علم آئے گا، بچے آئیں گے، الاتش کی آوازیں ہوں گی، سجاد غریب کا بستر آئے گا. میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں، مخاطب ہوئیے آپ. جیسے بی بی نے کہا کہ شیو اپنے جانوروں کو پانی پلا لے. کیا سنا آپ نے؟ شیو تو اپنے جانوروں کو پانی پلا لے. شیو اپنے جانوروں کو سیراب کرتا ہے. عباس کی بھتیجی مشق لیے بیٹھی ہوئی جب شیو جانوروں کو پانی. کیا سنا آپ نے؟ اس کا بابا جب کربلا آیا تھا تو دشمن کو سیراب کیا تھا. اس کی بچی دشمن سے پانی مانگ رہی ہے. بھیا آگے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں گرم ہو گئی ہے. ہمارے شیو پلا چکا پانی. شیو کہتا سکینہ پانی چاہیے. بی بی کہتی ہاں شیو مجھے تھوڑا سا پانی دے. میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ شیو نے سکینہ کی طرف پانی لے کے بڑھا. بی بی کی امید جگی کہ شیو پانی دے گا. قریب آ کر کے شیو نے بی بی کو پانی دکھایا. زمین پہ پانی پھینک دیا. سکینہ کی چیخ نکل گئی. فرار کر کے چچا بی بی کی روتے روتے بی بی کی آنکھ لگی. قریب شہزادی زینب آئی ہے. سارا منظر دیکھ رہی تھی. قریب آ کر کے بی بی نے جو رونا شروع کیا شہزادی نے تو آنکھوں کے اشک کے قطرے بی بی کے رخسار پہ پڑے. میری طرف دیکھیے گا. سکینہ چونک کے اٹھتی. پھوپھی اماں رو رہی ہو. نہ پھوپھی اماں آنسو نہ بہائیے. پھوپھی اماں آنسو نہ بہائیے. سکینہ نے